پہلے تو پولیس والا جو شہید ہوا ہے وہ بالکل اسے انصاف ملنا چاہیے، اس کے ملزمان جو بھی تھے، چاہے فیصل فیضی تھا یا جو بھی تھا، ان کو سخت سزا ملنی چاہیے تھی، ان کو پکڑنا چاہیے تھا، قانون کے مطابق اسے سزا دلوانی چاہیے تھی۔ اور دوسرا ناظرین یہ ہے کہ 7-8 سال جو پولیس کا جو ایس ایچ او صبان جو پولیس کے جو کرتا رہتا ہے، وہ فیصل فیضی کے سہولت کر رہے ہیں، ان سے منتھلیاں لیتے ہیں، ان کا ڈیٹا بھی ذرا نکالے اور وہ بھی عوام کے سامنے رکھے، کیونکہ یہ تو کوئی بات نہیں نا، آپ 7-8 سال ایک بندے کی سہولت کاری کریں اور اس کے بعد اگر آپ کے مفاد بدل جائے، آپ کا انٹرسٹ بدل جائے، آپ کا موڈ بدل جائے، تو آپ اس کو جناب کسی بھی طرح سے پار لگا دیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں بن گور چشتی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل چینل۔ ناظرین 19 دسمبر کو ایک پولیس مقابلہ سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ بن جاتا ہے۔ یہ موضع ہنج ہے، ایک گاؤں ہے اور یہ تھانہ ککرالی میں آتا ہے، جو کہ تحصیل کھاریاں اور ضلع گجرات میں واقع ہے۔ تو ناظرین معاملہ کچھ یوں ہوا کہ 16 دسمبر کو ایک مقابلہ ہوتا ہے، اس مقابلے کو جواب دینے کے لیے پھر 19 دسمبر کو ایک مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اب اس میں دو پوائنٹ آف ویو ہمارے سامنے آئے ہیں، میں اس معاملے پہ ٹو دا پوائنٹ آپ سے بات کروں گا۔ تو ایک پہلا جو پولیس کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جی 16 دسمبر کو دو گروپس ان کے درمیان مقابلہ ہو رہا تھا، پولیس کو اطلاع ملی، پولیس وہاں گئی اور وہاں پہ ملزمان کی فائرنگ سے ایلیٹ فورس کا ایک اہلکار طارق عزیز وہ شہید ہو گیا اور ایک زخمی ہو گیا۔ اس کے جواب میں پنجاب پولیس جو ضلع گجرات کی تمام جو تھانے تھے ان کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا گیا، ایلیٹ فورس کی مدد لی گئی اور 19 دسمبر کو جناب جو ملزم فیصل فیضی تھا اس کو اس کے گھر کی اطلاع ملی اور وہ جناب وہاں پہ گئے اور 19 دسمبر کو جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوسرا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ملزمان کی طرف سے آتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ جی فیصل فیضی جو ہے وہ منشیات کا کاروبار ضرور کرتا تھا، لیکن جس طرح سے پولیس اپنا بیانیہ دے رہی ہے وہ اس کو بالکل اس کو یک سے مسترد کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ 7-8 سال پہلے یونان میں کام کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، وہاں سے پاکستان آیا تھا اور یہاں اسے کوئی کام نہیں ملا تو وہ اپنا زمیندارہ کرتا رہا اور پھر اسے لگا کہ یہ منشیات کا جو کاروبار ہے بڑا پیسہ ہے تو اس میں لگ گیا۔ تو یہ جو منشیات کا کاروبار بقول ان کے اہل خانہ کی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پولیس کی مدد اور سہولت کاری سے کرتا تھا اور منتھلی دیتا تھا مختلف تھانوں کو ضلع گجرات میں، تو اس سے پولیس کی سہولت کاری سے یہ 7-8 سال سے یہ دھندا کر رہا تھا۔ تو ہوا یہ کہ جی فیصل فیضی نے پولیس کو وہ منتھلی دینا بند کر دی، جس کے بعد پولیس نے ناجائز ایف آئی آر میں اس کا نام لینا شروع کر دیا اور اس کے بعد یہ سارا جو معاملہ کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے۔ ناظرین اب یہ دو بیانیے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو اس میں جو مجھے لگتا ہے بینگ اے جرنلسٹ جو مجھے لگتا ہے کہ آپ تک پہنچانا چاہیے، آپ کے سامنے رکھنا چاہیے، یا میری سمجھ بوجھ جو ہے وہ کیا کہتی ہے اس معاملے میں، تو اس میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ جو دوسرا تھا جس کے بتایا گیا تھا کہ فیصل فیضی کا دوسرے گروپ سے مقابلہ ہوا، وہ غالباً صداقت نام تھا اس کا، اسے بھی پار کر دیا گیا اور وہ تو وہی مقابلہ ہے جو کہ ساتھیوں کی فائرنگ سے وہ ہوتا ہے، پنجاب پولیس کا بدنام زمانہ جو پولیس مقابلہ ہے۔ یہ معاملہ ڈسکس بھی بہت ہو رہا ہے، اہل خانہ سی ایم سے انصاف کی امید بھی کر رہے ہیں، پولیس والے جشن منا رہے ہیں، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، فیصل فیضی نے جناب پولیس والے کو شہید کر دیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد فیصل فیضی کیسے یہ پاسبل ہے کہ وہ آرام سے گھر میں بیٹھا ہے، گاؤں والوں سے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے گناہ، اس کے 3 بھائی جاتے ہیں تھانے تو انہیں وہاں پہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اور وہ جو ہماری رپورٹس ہیں وہ یہی ہے کہ وہ تھانے ایس ایچ او سے یہ کہنے جاتے ہیں کہ اس سے ہمارا لینا دینا نہیں، ہم مکمل طور پہ کوآپریٹ کریں گے آپ سے اور انویسٹیگیشن میں شامل ہوں گے۔ تو خیر ناظرین اب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، آج کے دور میں اگر ہم کسی کو تھپڑ مارتے ہیں تو ہم بڑے محتاط ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس نے پولیس کا بندہ مار دیا تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ وہ بڑے آرام سے گھر بیٹھا ہوگا کہ جب اسے پتہ بھی ہے کہ پولیس کا بندہ مار دیا ہے تو اب پولیس کو چھوڑے گی نہیں، تو لیکن پھر بھی وہ بڑے آرام سے گھر بیٹھا ہے اور پولیس آتی ہے، مقابلہ کرتی ہے، اسے پار کر دیتی ہے۔ تو یہ جو معاملہ اس ایک پوائنٹ سے مجھے بڑا اس میں تھوڑا سا اس میں ڈاٹس لگ رہے ہیں، تو باقی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کی ایک مکمل تحقیقات ہونی چاہیے اور ناظرین جتنا جس کا قصور ہے اس کو اتنا سزا دینی چاہیے۔ پہلے تو پولیس والا جو شہید ہوا ہے وہ بالکل اسے انصاف ملنا چاہیے، اس کے ملزمان جو بھی تھے، چاہے فیصل فیضی تھا یا جو بھی تھا، ان کو سخت سزا ملنی چاہیے تھی، ان کو پکڑنا چاہیے تھا، قانون کے مطابق اسے سزا دلوانی چاہیے تھی۔ اور دوسرا ناظرین یہ ہے کہ 7-8 سال جو پولیس کا جو ایس ایچ او صبان جو پولیس کے جو کرتا رہتا ہے، وہ فیصل فیضی کے سہولت کر رہے ہیں، ان سے منتھلیاں لیتے ہیں، ان کا ڈیٹا بھی ذرا نکالے اور وہ بھی عوام کے سامنے رکھے، کیونکہ یہ تو کوئی بات نہیں نا، آپ 7-8 سال ایک بندے کی سہولت کاری کریں اور اس کے بعد اگر آپ کے مفاد بدل جائے، آپ کا انٹرسٹ بدل جائے، آپ کا موڈ بدل جائے، تو آپ اس کو جناب کسی بھی طرح سے پار لگا دیں۔ تو اگر وہ واقعی منشیات فروش تھا تو اس کو پکڑ کے جو اس کی سزا بنتی تھی وہ دیتے، اگر وہ واقعی طارق عزیز کو اس نے شہید کیا تھا تو اس کو پکڑتے، اس میں 302 لگاتے، تکڑا اس پہ کیس کرتے اور اس کو سزائے موت دلواتے۔ تو ناظرین یہ اچانک سے سارا کچھ ہو جانا، یہ صورتحال تھی فیصل فیضی کو، آپ کو کیا لگتا ہے کون ٹھیک ہے، پنجاب پولیس ٹھیک ہے یا کہ جو ملزم کے اہل خانہ ہے وہ ٹھیک ہے؟ تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، بہت شکریہ۔